ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ سورہ قاف کا جو ہے یعنی انشاءاللہ آخری سیشن ہوگا، اس پہ ہماری یہ سورہ مکمل ہوگی۔ تو ہم شروع کریں گے تیسرے رکوع کا۔ ہم نے کچھ پورشن جو تھا وہ مکمل کیا تھا، اور میں اس کے پیچھے سے تھوڑا سا سٹارٹ کروں گا تلاوت تیسرے رکوع کے، یعنی جہاں سے جنت اور جہنم کے جو تذکرہ ہے وہ ختم ہوتا ہے وہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُّوا فِي الْبِلَادِ، اور کتنے ہی یعنی نسلیں ہیں جو ان سے پہلے گزری ہیں اور ہلاک کر چکے ہیں ہم انہیں۔ ہم اشد منہم بطشن، جو ان سے بہت زیادہ یعنی کہ طاقت میں تھے، بہت زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی موجود تھی۔ فَنَقَبُّوا فِي الْبِلَادِ، اور وہ پھرے شہروں کے اندر، یعنی وہ ان کے بہت زیادہ آنا جانا آمد و رفت تھی شہروں کے اندر۔ اور اس کا ایک یہ معنی بھی تھا کہ وہ خوف کے مارے نکل کے بھی انہوں نے دیکھا لیکن تتر بتر ہو گئے، یعنی بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تتر بتر ہو گئے اور مختلف جگہوں پہ وہ پھیل گئے۔ حل من محیص، پھر کیا انہیں کوئی جگہ ایسی ملی کہ جہاں پہ وہ یعنی کوئی پناہ مل سکتی، انہیں کوئی ریفیوج مل سکتی۔ ان فی ذالک لذکرا، یقیناً اس میں ذکرہ ہے، اس میں یاد دہانی ہے، اس میں سمان عبرت ہے۔ لمن کان لہو قلب، اس کے لیے کہ جو قلب رکھتا ہے، اس کے لیے جو دل آگاہ رکھتا ہے، اس کے لیے جو دل زندہ رکھتا ہے۔ وَأَلْقَ السَّمْعَ، اور کان دھرتا ہے، وہ شہید، اور دل سے وہ متوجہ ہوتا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، اگلی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور یقیناً ہم نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو۔ اچھا، یہاں سے اب آپ دیکھیں گے دوسرا جو رکوع ہے اور تیسرے رکوع کا کچھ حصہ، وہ اگر دیکھا جائے تو نظر آتا ہے کہ وہ سارا اصل میں کیا ہے، انسان کی تخلیق سے لے کے جنت اور جہنم تک، یعنی کل انسانی زندگی کا جو سفر ہے وہ اس دوسرے رکوع اور تیسرے رکوع کے شروع کا کچھ حصہ، وہاں پہ یعنی یہ سارا کچھ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو یعنی یہ کم اہلکنا قبلہم من قرن جو ہم نے پیچھے پڑھا، یہ اب موضوع پیچھے کی طرف وہاں سے پلٹ رہا ہے۔ موضوع وہاں سے پیچھے کی طرف کہاں پلٹ رہا ہے؟ جہاں پہ پیچھے شروع میں ہی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سے پہلے آیا کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، تو وہاں پہ قوموں کے حالات بیان ہوئے تھے۔ اب یہاں بھی ایک مضمون، جس طرح وہاں پہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کا ذکر آیا، انسان کی تخلیق کا ذکر آیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کے لیے بنایا اس کا یعنی کہ ذکر آ رہا ہے کہ ہم یقیناً ہم نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو بھی ان کے درمیان تھا، فی ستتی ایام، 7 ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا۔ 7 ایام سے کیا مراد ہے؟ 7 ایام سے مراد یعنی پیریڈ شمار ہوتے ہیں کہ ایام، یوم ویسے تو ایک دن ہوتا ہے جو عموماً عربی کے اندر ہوتا ہے، لیکن دن کا دورانیہ زمین کا مختلف ہے، مریخ کا مختلف ہے، چاند کا مختلف ہے، تو اس کائنات سے باہر جو مختلف سیارے ہیں ہر جگہ یعنی وہ یوم جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کوئی 50,000 یعنی کہ کوئی سال کے برابر کوئی دن ہوگا، اللہ عالم۔ تو یوم سے مراد یعنی ایک پیریڈ ہوگا۔ تو 7 پیریڈز کے اندر، 7 مختلف ایام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین اور کائنات جو بھی ہمیں نظر آتی ہے اور جو ہمیں نظر نہیں بھی آتی، کیونکہ اس میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے تو 7 آسمان اس کائنات سے ماورا بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے 7 پیریڈز میں اسے تخلیق کیا۔ وما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی اس پر تکان نہیں پہنچی۔ اب یہ اصل میں نا تھوڑا سا بندہ اسے دیکھ لے، یہ ویسے بھی اگر ایک اور اعتبار سے بھی دیکھا جائے، وہاں پہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان جو تھا نا، اس سے پہلے ایک آیت تھی، مصحف کسی نے کھولا ہوا ہے؟ اس سے پہلے کی جو آیت ہے اگر کسی کو یاد ہو۔ اچھا، مصحف نے اپنے سامنے رکھا کر، اس سے بڑی سہولت رہے گی پیچھے پلٹنے کی طرف بھی۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے أَفَأَيِّينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ،
کیا ہم تھک گئے اپنی تخلیق اول سے؟ یعنی پہلی تخلیق کرنے کے بعد کیا اب ہم لوگ تھک گئے؟ افعینا بالخلق الاول، تو یہ خلق اول کا یعنی کہ ذکر آ رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ مضمون میں نے کہا اس طرح واپس کی طرف اب پلٹ رہا ہے۔ قرآن کا یہ ایک انداز ہے، قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے کہ صورتوں کے اندر جو کئی بار جو اختتام ہوتا ہے وہ گویا آغاز کی طرف جیسے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کا ایک اسلوب یعنی کہ نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر بات آئی ہے کہ وما مسنا من لغوب، وہاں پہ بھی افعین آیا کہ کیا ہم تھک گئے ہیں، یہاں پہ بھی یہ ذکر آیا کہ یہ اس کا ایک اور یعنی انداز ہے کہ ہمیں کوئی اس پہ تکان نہیں پہنچی۔ اصل میں یہ جو تکان والا پہلو ہے نا، یعنی یہ ملتا ہے پرانے جب یہ یعنی بیبلون، بابل شہر میں یہ بخت نصر کا پہلے حملہ ہوا یروشلم کے اوپر تقریباً 587 عیسوی کے قریب، 587 سے 596 میں کہتے ہیں بنی اسرائیل جو پہلے مسلمان تھے، یعنی ان کے اندر بھی انبیاء آتے رہے، تو ان کے اوپر بخت نصر نے جب حملہ کیا تو حملے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس نے بہت سے لوگوں کو اس نے قتل کیا، کہتے ہیں 6 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور 6 لاکھ لوگوں کو وہ غلام بنا کے لے گیا بابل شہر میں۔ بابل شہر سے اسے ذوالقرنین، سائرس دی گریٹ اس زمانے میں جو ہے، انہوں نے ان کو آزاد کروایا، اس وجہ سے ان کے اوپر بڑے وہ اپنا انہیں محسن یعنی کہ گردانتے تھے۔ اور جب وہ ان سے واپس آئے تو پھر جو تورات تھی وہ ان کی گم ہو چکی تھی، اسے انہوں نے یاداشتوں سے پھر مرتب کیا۔ جب یاداشت سے اسے مرتب کیا تو وہاں پہ یہ بات موجود تھی تورات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے 6 ایام کے اندر ساری کائنات کو تخلیق کیا، جس طرح یہاں پہ بھی قرآن بھی اسی بات کی توثیق کرتا ہے کہ 6 ایام میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ تخلیق کیا، لیکن ہفتے کے دن تھے 7۔ اب انہوں نے سوچا 7ویں دن کیا ہوا ہوگا، تو 7ویں دن پھر وہاں پہ عقلی انسان کی جو عقل ہے یا انسان کا جو ذہن ہے یا شیطان کی وسوسہ اندازیوں کے نتیجے میں انہوں نے اس کو فل کیا۔ فل کس طرح کیا کہ بھائی 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے ریسٹ کیا، 7ویں دن انسان جو ہے اس طرح انسان بھی تھک جاتا ہے، تو وہاں سے ایک ریسٹ ڈے کا یا یہ کنسپٹ ہے یا چھٹی کے ایک دن کا، تو یعنی وہاں سے یہ تصور آیا۔ اب یہاں قرآن اسی کی نفی کر رہا ہے کہ بھائی اللہ کو آرام کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھکن والا معاملہ تو ہے ہی نہیں، تو قرآن اس کی ایک یعنی کہ نفی کر رہا ہے، ما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تکان نہیں پہنچی، ٹھیک ہے؟ یہ جو سنڈے سیٹرڈے یہ جو سارا اصل میں تصور ہے، یہ پھر وہیں سے پھر اس لحاظ سے ایک دن جو رکھا گیا تھا وہ عبادت کے لیے کوئی رکھا گیا تھا، تو انہوں نے اس کو یہ تعبیر کی کہ وہ یعنی کہ ریسٹ ڈے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے بھی آرام کیا، ہمیں بھی آرام کرنا چاہیے، تو وہاں سے یعنی یہ تصور بھی اس طرح آ گیا۔ انتظامی اعتبار سے تو ظاہر ہے آرام کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کا دین میں کوئی ویسے چھٹی کا اس طرح کا تصور نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن کوئی چھٹی ہو۔ یہ انتظامی نوعیت کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے کہ کچھ فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ بندہ ادھر گھر کے کام کر لے۔ اچھا، اسی سے نا ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے، ما مسنا من لغوب، قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ کے متعلق، وہاں پہ اگر یہ نفی کا ایک پہلو آ رہا تو یہ اصل میں اس کو بلکہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں، ما مسنا من لغوب کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ انسان عموماً جب تھک جاتا ہے نا کام سے، تو پھر یعنی کہ کام کرتا ہے تو اس سے کوئی سائڈ جیسے ایک علیحدہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے عبد سے، اپنے بندوں سے، اپنی کریشن سے کوئی سائڈ لائن نہیں ہو گئے، کوئی کٹ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، جس طرح وہ قرآن میں آتا ہے سورہ زوحا کے اندر، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ تم سے کوئی ناراض نہیں ہو گیا۔ تو بندے کو نا یہ جو آیت ہے اس کو ایک یہ بھی انداز ہے یعنی کبھی اگر آپ کے اوپر مشکل حالات ہوں اس موقع پہ نا انسان کا کئی بار ایک تصور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خراب ہوتا ہے۔ یہ جو خراب ہوتا ہے نا تصور، خراب ہونے کے نتیجے میں انسان کو اپنے اس کے اوپر مایوسی طاری ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈپریشن کی کیفیت طاری ہوتی ہے، حزن کی، غم کی، الم کی، یعنی یہ جو کیفیات ہے پریشانی وغیرہ کی، یہ عموماً انسان کی تب ہوتی ہیں جب خدا کے حوالے سے جو اس کا تصور ہے وہ بگڑتا ہے۔ یہ جو بگاڑ ہے اس کو درست کرنے والی ایک یہ یعنی فریز ہے وما مسنا من لغوب، کہ ہم کوئی تھک نہیں گئے ہیں، ہم کوئی سائڈ لائن نہیں ہو گئے ہیں، اپنے بندوں سے ہم کوئی کٹ کے نہیں رہ گئے۔ یہ آیت کا یہ حصہ جو ہے نا آپ کو کبھی اس کا ورد بھی کرنا چاہیے، اور اگلی آیت کے اندر اس کا کچھ ایک ذکر بھی آئے گا، فصبر علی ما یقولون، تو آپ ثابت قدم رہیں اس پہ جو وہ کہتے ہیں۔ اب یہ فصبر جو ہے یعنی ہم لوگ تو اسے یعنی یہ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ لوگ جو بھی باتیں بنا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کیا باتیں بناتے تھے؟ مجنون ہے۔ جنون ہے، کچھ اور اس کے علاوہ؟
جادو ہو گیا ہے۔ ہاں جادوگر ہیں، ساحر ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی انبیاء عموماً آئے ہیں ان کے حوالے سے یہی بات، اور فرعون نے بھی یعنی یہی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ یہ ساحر ہیں، کہ یہ جو معجزات پیش کر رہے ہیں یہ سحر ہے، اور کذاب ہیں، ان کی جو باتیں ہیں یہ ناقابل عمل ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے لشکر وغیرہ کو، یہ کہہ رہے ہیں تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، یہ کذاب ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ تو انبیاء کو ہمیشہ اسی طرح ریفیوٹ کیا گیا ہے، دنیا کے اندر بھی جو لوگ ان کی اس راہ کے اوپر چلتے ہیں انہیں بھی اسی طرح جو ہے نا، یعنی مفتون جس طرح کہا گیا تو بالکل اسی طرح کہا جاتا ہے، دیوانے ہیں، سفہاء ہیں، قرآن نے جیسے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا۔ تو آج کے دور میں بھی جو بندہ دین کے اوپر چلتا ہے اسے اس طرح کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور باتیں سننی پڑتی ہیں کہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، کیریئر کو چھوڑ کے کس طرح لگ گیا۔ تو بالکل اسی طرح انبیاء کے حوالے سے بھی یعنی انہیں تو زیادہ سخت الفاظ سننے پڑے۔ تو رسالت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مفتون، مجنون، ساحر، کذاب، اس طرح مختلف الفاظ انہیں سننے پڑتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے حوالے سے بھی کچھ الفاظ ہیں، قرآن کے حوالے سے اساطیر الاولین، یعنی اس کو کہتے تھے پچھلوں کی بس قصے کہانی ہیں، کچھ پرانی سٹوریز ہیں، اور کیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے قرآن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ تو ایک سحر ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ تو یعنی اس طرح کے جو الفاظ، اب اس پہ اللہ تعالیٰ بندوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، اور ان کے توسل سے ہم تک بھی یہی پیغام ہے کہ فصبر علی ما یقولون، کہ جو بھی اس راہ کے اندر اگر تم چلو گے، دین کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرنے کی کوشش میں، دین کو اپنے ریاست میں، گھر میں، معاشرے میں، تمام جگہوں پر قائم کرنے کی کوشش میں جو تمہیں یعنی مزاحمت پیش آئے گی اس پہ تم کیا کرو، فصبر علی ما یقولون، تم ثابت قدم رہو، تم ان کی باتیں سنو لیکن سہ لو، اس کے تم اپنا کام کرتے جاؤ۔ علامہ یقولون، جو بھی وہ یہ باتیں بنا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اچھا، سبح کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کرو حمد کے ساتھ، شکر کے ساتھ اپنے رب کی۔ اب تسبیح کا جو تصور ہے نا، میں نے یہ جو بات ذکر کی ہے، تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عموماً ترجمے کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عموماً آتے ہیں نا یہ تسبیح بیان کرتی کرنا، ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ باقی بیان کرنا۔ اصل میں اگر اس کی ڈیپتھ دیکھی جائے نا، میں اسے تھوڑا سا یعنی کہ جو ہے نا اسے تھوڑا سا واضح کرتا ہوں۔ سبح یسبح سبحن وکل فی فلک یسبحون جیسے آیا، تو وہ جو کل فی فلک یسبحون ہے، یسبحون کا معنی کیا ہے کہ تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ تو سبح یسبح کہتے ہیں تیرنے کو، اور سبح یسبح کہلاتا ہے تیرانا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے خود تیرنا، اور ایک ہے خود سویم کرنا، اور ایک ہے کسی دوسرے کو سویم کرانا، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کو جو ہے تیرانا۔ تو یہ جو معنی ہے اصل میں تیرانا، لغت میں اس کا یہ معنی ہے سبح کا، سبح یعنی سبح کا معنی یہ ہے تیرانا۔ اب اس کا اصل میں کیا مطلب ہے؟ انسان کے اوپر میں نے یہ بات کہی پیچھے کہ انسان کے اوپر جتنی بھی پریشانیاں اور غم کی کیفیت ہوتی ہے، اصلاً کیا ہوتا ہے؟ خدا کا جو تصور اس کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ جسے کہیں جس طرح سمندر کے اندر ایک شے غرق ہو رہی ہو، بالکل اسی طرح انسان کا جو تصور ہے اس کے دل میں وہ قائم نہیں رہتا، تو اس کو دل میں برقرار رکھو۔ جس طرح تیرانے میں فلوٹنگ بندہ کرتا ہے، اپنی سرفیس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح خدا کا جو صحیح تصور ہے اس کو اس کی صحیح مقام کے اوپر برقرار رکھنے کی کوشش کرنا، اصل میں یہ سبح میں یہ معنی ہے کہ اس کو پاک کرنا، اس میں نقص داخل ہو جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے خدا مجھ سے کٹ گیا، خدا کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اس کی نفی کر رہے ہیں، ما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تکان دالی نہیں ہوئی، ہم کو یہ علیحدہ نہیں اس طرح سے ہو گئے، ڈیٹیچ نہیں ہو گئے، تو اس سے یہ معنی یعنی کہ نکلتا ہے، تو یہ تسبیح ہو رہی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اور یہ نیچرل بات ہے، لوگوں کی باتیں سن کر انسان کے اندر ان باتوں کا ظاہر ہے ایک اثر تو ہوتا ہے، اور شیطان بھی وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں فرد کو کیا کرنا ہے؟ فرد کو بھی محنت کرنی ہے، ساتھ ہی اپنے اس تصور کو درست رکھنے کے لیے اسے تسبیح کرنی ہے بحمد ربک، حمد کے ساتھ۔ حمد کا معنی یعنی کہ کیا ہوگا کہ اس میں وہ جو اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے نا ان کا ذکر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہے سبح ہوگا نیگیشن، جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے غلط تصورات ہیں ان کی نیگیشن کرنا، جیسے میں نے یہ مثال دی ما مسنا من لغوب کی،
اور حمد کیا ہوگی؟ افرمیشن، یعنی اس کے اندر ایک خوبی کا پہلو ادھر رکھنا، جیسے قرآن میں آیا ان اللہ معنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کیا ہے؟ یہ پوزیٹو بات ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ، یعنی ہم دیکھیں گے غالباً سورہ تغابن کے اندر بھی ہے اور سورہ حدید کے اندر بھی ہے کہ وہ معاکم اینما کنتم، ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. تو اس میں ایک یہ بات بھی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ ویسے ہر بندے پہ نگران بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ. تو ان اللہ معنا، مشکل وقت میں انسان کو یہ بھی ورد کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز دیکھی جائے. یہاں پہ اب جب بھی ذکر آتا ہے نا عموماً ساتھ ہی اوقات کا، آگے آیا قبل طلوع شمس، طلوع شمس سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے. جہاں پہ بھی جب بھی یہ پہلو عموماً آتا ہے، اوقات کا ذکر ہے، تسبیح و حمد کے ساتھ اوقات کا ذکر آتا ہے، تو یہ اصل میں اشارہ ہوتا ہے نمازوں کی طرف کہ اس دوران کی جو نمازیں ہیں ان کے ساتھ جڑو. ٹھیک ہے، ان نمازوں پہ توجہ کرو. اور نماز کا مقصد کیا بیان ہوا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو کس لیے؟ میری یاد کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس تصور کو دوبارہ درست کرنے کے لیے. اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرف یعنی کہ اشارہ ہوتا. اچھا، یہ جو آیات ہیں اگلی، یہ دو جو آیات ہیں، فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اور ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود. تو میں اس کا ویسے ترجمہ تو کر دیتا ہوں، ومن اللیل، اور رات کے وقت، فسبح، اس کی تسبیح کرو، وادبار السجود، اور سجود کے بعد بھی. اب یہ جو دو آیات ہیں بڑی انٹینس ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ ان کے اندر بڑے یعنی اس کے مختلف معنی لیے گئے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا واضح کر کے دیکھتے ہیں. قبل طلوع شمس کی ایک یعنی مفہوم تو بڑا واضح ہے کہ طلوع شمس سے پہلے. اچھا، طلوع شمس سے پہلے یعنی جو ہے فجر کا وقت، اس کی یعنی کہ بات ہو رہی ہے. جب ستارے سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کی جو معاشی زندگی ہے وہ شروع ہوتی ہے اس ٹائم. وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے یعنی ایک تو وہ سورج سجدہ ریز ہو رہا ہے، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے قبل طلوع شمس میں ستارے ہیں جو سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ قبل الغروب، یعنی جو شمس ہے، جو سورج ہے، وہ اب سجدہ ریز ہو رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ کے آگے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی غائب ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے. اچھا، یہ عربوں کے ہاں جو ہے نا، جو ہماری تو معاشی زندگی کا معاملہ ہی الٹا ہے کہ ہم لوگ صبح زیادہ تر سوتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو زیادہ تر یعنی ہماری جو مارکیٹیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. لیکن عربوں کے ہاں معاملہ یہ تھا کہ قبل الغروب جو ہے نا، وہ ان کی جتنی اکنامک ایفرٹس ہوتی تھیں، جتنی ان کی معاشی معاملات ہوتے تھے، وہ نپٹ رہے ہوتے تھے، اور عصر کے ٹائم ان کا کام جو ہے وہ خاتمے پہ ہوتا تھا. اسی وجہ سے جو عصر کی نماز ہے نا، اس کی بڑی تلقین کی گئی کہ انسان کا اس وقت چونکہ معاشی معاملات کو وہ سمیٹ رہا ہوتا تھا، بزنس ایک طرح سے اپنے کلائمیکس کو پہنچا ہوا ہے، خاتمے کے قریب ہے، تو اس وجہ سے وہ نماز کی طرف خصوصی یعنی سورہ یہ جو عصر کا وقت ہے اس کی خصوصی یعنی کہ توجہ کی طرف ملتا ہے مختلف جگہ قرآن کے اندر. تو یہاں پہ ایک اس کا یعنی کہ ذکر آ گیا. تو یہاں اس سے معنی کیا ہوا کہ فجر اور جو عصر کا وقت ہے اس کے اندر تو لازماً یعنی اس کو اپنی نمازوں کا اہتمام کرو. ٹھیک ہے، تو اچھا، یہ اگر دیکھا جائے تو ایک انداز اگر اس میں دیکھیں قرآن میں کچھ اور جگہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے اور صلاۃ سے مدد طلب کرو. تو یہی انداز اصل میں یہاں پہ موجود ہے، فصبر علی ما یقولون، یعنی صبر کرو. اور آگے کیا ہے؟ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، یعنی اس ساری بات میں اصل میں یہ ذکر ہے کہ نماز کو ادا کرو. نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل کے اندر، ذہن کے اندر پختہ کرو، اس کو مستحکم کرو. تو یہاں قرآن یہی دیتا ہے. اور نماز زندگی کا نا مقصد نہیں ہے. نماز جتنا بھی ہے یہ آپ کی زندگی میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی فرما برداری کی زندگی گزارنی ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ معاون ہے، یہ عبادات ہے. یہ بڑے ایک تصور جو عبادت کا تصور ہے، یہ اس میں آپ کے لیے معاون ہے. عبادت کا معنی بندگی، ہم آگے سورہ زاریات کے اندر مزید اس کو وضاحت سے یعنی دیکھ لیں گے. تو بہرحال اس کے پھر جو معنی لیا گیا، طلوع شمس سے فجر مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور قبل الغروب سے مراد یعنی
असर का वक्त। इमीडिएटली देखा जाए तो कबलल गुरूब क्या होगा, असर का वक्त होगा, लेकिन कबलल गुरूब से पहले असर के अलावा जोहर का भी यानी औकात होते हैं। तो ये दोनों भी यानी लिए गए हैं। और मिनल लैल व मिनल लैल, तो लैल जो अरबी के अंदर होती है ना, अगर आप देखेंगे वातिमुस्सियाम इलल लैल, कि रोजों को पूरा करो रात तक। अरबी के अंदर जो रात है वो मगरिब से शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी बना पे हम लोग जो अपना रोजा अफ्तार करते हैं वो कब करते हैं, वो हम करते हैं यानी फौरन ही गुरूब आफ्ताब के साथ ही, यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका रोजा अफ्तार कर लेते हैं। और अहले तशय्यो के हाँ जो ये फर्क है ना, वो असल में जो देर से करते हैं, तो वो लैल का असल में सारा रोला जो है वो लैल का है। तो वमिनल लैल से क्या मुराद हुआ, मगरिब भी आ गई और इशा भी आ गई। ये इसकी एक यानी मुफस्सिरीन के यहाँ मिलता है। अदबार सुजूद, अदबार जो लफ्ज है ये असल में है दुबुर से, और दुबुर कहते हैं जड़ को भी कहते हैं, और दुबुर का एक मायने जो है वो यानी पीछे को भी कहते हैं। इंसान की ये जो पीठ है ये दुबुर है, यानी पिछला जितनी पुश्त है, और जो है यानी पिछला जो हिस्सा होता है ना उसको दुबर का यानी कि शुमार किया जाता है। अदबार उसकी जमा है कि अदबार सुजूद, क्योंकि आगे वो एक जमा का सीगा है। सुजूद के भी दो मायने हैं। ठीक है, सुजूद वैसे सजदों की जमा है, सजदों की जमा के यानी लिहाज से क्या होगा कि सजदों के बाद, वो अदबार सुजूद सजदों के बाद, और सजदों से बाद से क्या मुराद है कि इशा की नमाज अब अदा कर चुके, ये सारी फजर असर जोहर, फजर जोहर असर मगरिब इशा ये तमाम अदा कर चुके। अब इन सुजूद के बाद की नमाज तहज्जुद की तरफ हुआ है इशारा। तो ये यानी इसका मफहूम मिलता है कि तमाम नमाजें, 5 नमाजें और इसके अलावा तहज्जुद, इनके जरिए से जो है अल्लाह ताला की तस्बीह और हमद इसमें करो और इससे मदद तलब करो। अच्छा, इसी का ना एक और मफहूम भी मिलता है। ठीक है, अच्छा इसी के पहले अगर इससे अगर जोड़ा जाए तो ये बात निकलेगी कि जो आयत 39 है, कबल तुलुई शम्सी व कबल गुरूब, इसमें दिन से मुतल्लिक तमाम नमाजें आ गई, फजर जोहर और असर। और आयत जो 40 है, इसमें रात से मुतल्लिक जो नमाजें हैं वो सारी इकट्ठी हो गई। ठीक है, अच्छा इसका भी एक और अंडरस्टैंडिंग भी है, इसी आयत का एक और मफहूम भी है। और वो मफहूम क्यों बनता है, जब आप एक खास तरह से उसे ब्रैकेट करें। यानी ब्रैकेट किस तरह से करें, कबल तुलुई शम्सी व कबल गुरूब। अब यहाँ पे गुरूब से मुराद कई मुफस्सिरीन ने गुरूब शम्स ली है। ठीक है, कि ये सूरज के ग्रुप की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो कहते हैं अल्लाह ताला ने उसे महजूफ रखा है, क्योंकि एक बात की रीअट्रेशन वो एक मुनासिब नहीं होती, तकरार जो होती है वो मुनासिब नहीं होती, कलाम के साथ मुनासिबत इतनी नहीं रखती अनलेस के एम्फसाइज करना कोई मकसूद हो। तो कबल तुलुई शम्स व कबल गुरूब, यानी तुलुई शम्स से पहले और गुरूब शम्स से पहले। तुलुई शम्स से पहले क्या मुराद होगी, फजर का वक्त, और गुरूब शम्स से पहले का क्या वक्त होगा, असर का वक्त। वमिनल लैल फसब्बिहू, अब वमिनल लैल से क्या मुराद होगी, मगरिब का वक्त। जैसे मैंने कहा कि अरबों के यहाँ मिनल लैल जो है वो मगरिब यानी कि शुमार होती थी। तो वह अदबारस व अदबार, अदबारश सजूद को भी वो कहते हैं कि असल में अदबार, अदबार शम्स है कि जो सूरज है ना उसके सुजूद की बात की यानी जो मामला है उसका यानी कि जिक्र हो रहा है कि अब सूरज का जो यानी अदबार से एक मायने होगा कि गोया वो जवाल की तरफ जानिब है, जवाल की जानिब बढ़ रहा है। तो इसका जो मफहूम किया गया है वो है कि जोहर का जो वक्त होता है असल में वो जवाल के बाद होता है। जवाल कहते हैं जब सूरज अपने यानी निसफुन नहार पे होता है। तो निसफुन नहार से जब वो नीचे की तरफ वापिस आता है तो गोया उसकी रुकू की हालत है। और रुकू की हालत है गोया वो भी एक तरह की सजदे की एक हालत होती है। रुकू जो होता है वो सजदा तज़ीमी शुमार होता है। तो इससे फिर मुराद उन्होंने जोहर भी लिया, और वैसे इससे मुराद इशा भी यानी कि ली गई है। और एक एतबार से कुरान इसे सपोर्ट भी करता है कि कुरान के अंदर अगर आप देखें, सूरह बनी इसराइल के अंदर एक जगह जिक्र आया, आकिम सलात लिदुलूकी शम्सी व इला गासा की लैल, कि नमाज को कायम करो लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलने के मामले, यानी सूरज के ढलने से लेके इला गासा की लैल, यानी रात के छा जाने तक, उसमें वो तमाम नमाजें कवर हो गई, जोहर असर मगरिब, यानी लैल से वो फिर मगरिब और इशा। और आगे आया वो मिनल वल कुरान अल फज्र, और फजर का फिर आगे यानी कि जिक्र आया था। तो एक एतबार से इसकी यानी ये भी तफसीर की गई है। अच्छा ये देखें ना, असल में कुरान को देखा जाए तो कुरान
اللہ تعالیٰ کا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع کلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی بڑے جامع ہوتے تھے، تو قرآن بھی جو ہے یہ بڑا جامع کلام ہے، اس کے اندر بہت یعنی انٹینس جیسے کہنا ہے کلام ہے، بہت زیادہ کمپریہنسو ہے، بہت سی باتیں ہیں جو بیک وقت اس کے اندر جمع ہے، تو دونوں ہی مفاہیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی طرح سے اس کے اندر جمع ہے، اور یہ ریکونسلیشن بھی اس اعتبار سے ہو جاتی ہے، مفہوم میں پھر بھی کوئی واقعہ یعنی ایسا کوئی تبدیلی نہیں آتی، اوور آل بات کے اندر دیکھا جائے تو نمازوں کا ذکر ہے نا، تمام نمازوں کا ذکر ایک مفسر نے خاص انداز سے اسے دیکھا، دوسرے مفسر نے اسے خاص انداز سے دیکھا، لیکن اوور آل میننگ دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ہے، اوور آل دیکھا جائے تو وہ یعنی وہ تمام نمازیں اس کے اندر کور ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی کا ایک اور مفہوم بھی لیا گیا اور وہ مفہوم بھی ویلڈ ہے، وہ مفہوم کیا ہے کہ سبح بحمد ربی کا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب سے مراد یہ ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات میں نماز کے بعد کے کچھ اذکار ہوتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کتاب ہے حصن المسلم، آپ کو دارالاسلام وغیرہ سے عام سے دارالاسلام وغیرہ سے مل جائے گی، تو حصن المسلم جو ہے وہ دعاؤں پہ مشتمل ایک بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، وہ زیادہ ریکمینڈ کی جاتی ہے، اور اس کے اندر صبح شام کے اذکار موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، تو ملتا ہے کہ صبح اور شام کی یہ جو اوقات ہوتے ہیں نا، شام سے مراد عصر کا وقت، تو فجر اور عصر کے وقت اوقات میں ایک خاص مخصوص قسم کے ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی جو ہے اس کے مطابق یعنی کہ عمل کیا کرتے تھے، اور اس کی یہ وجہ بھی تھی کہ یہ وہ ٹائمنگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ یہاں پہ گویا اللہ تعالیٰ کی جو بیوروکریسی ہے اس کی شفٹ مختلف لگتی ہیں، صبح کے فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ ڈیوٹیاں جیسے چینج کرتے ہیں، اس کا یعنی ذکر بھی ملتا ہے، تو اس کا بھی یعنی کہ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں آگے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحت کی، سمجھایا کہ تمہیں کرنا کیا ہے، اس دین کے مطابق چلنے میں جو تمہیں مسائل پیش آئیں گے تو تمہارا اس کے اوپر رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت کو نہ بھولو، ٹھیک ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھو کہ یہ جو تمہیں چلنا ہے یہ تمہیں ایک اپنے ویژن کو بروڈ رکھتے ہوئے چلنا ہے، آگے کا جو منظر ہے اس کو ذہن میں رکھو۔ اب اللہ تعالیٰ اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، ٹھیک ہے، وَاسْتَمِعْ سنو، توجہ سے سنو، وہ وقت کے جب ایک پکارنے والا پکارے گا قریب کی جگہ سے۔ اب یہ اصل میں جو یعنی کہ ہے نا وسطہ میں، ویسے سمیع یسمع سمن ہوتا ہے سننا، اور استماع جو لفظ ہے نا یہ افتعلا کے وزن پہ ہے، افتعلا یفتعل افتیال، جو لوگ عربی پڑھ رہے ہوں گے یہ سلاسی مزید فی جب اس میں جائیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ کچھ خاص ابواب میں جب الفاظ یعنی وہ تین عربی میں کے اندر 3 روٹ ورڈز ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے، یعنی جو لفظ ہوتا ہے اس کے 3 روٹس ہوتی ہیں، اس کے 3 یعنی وہ اس کے حروف کے اوپر مشتمل عموماً زیادہ تر ملتا ہے، جس طرح سامیہ میں سین میم اور آئین کے اوپر، اس کو کچھ خاص اوزان میں جب یہ ڈھالا جاتا ہے جیسے افتعلا کے وزن کے اوپر، تو اس کا نتیجہ اس کے اندر کچھ ایک خاص مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ مفہوم کیا ہے کہ جس طرح جاہدہ سے اجتہاد، کوشش کرنا ہے ایک، اور ایک ہے اجتہاد کرنا۔ اجتہاد کیا ہے؟ بہت زیادہ ڈیلیبریٹ کرنا، بہت زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ اہتمام کرنا، کانسنٹریشن سے کرنا اور بہت زیادہ محنت کرنا اس میں، تو محنت کا ایک مفہوم، اہتمام کا ایک مفہوم، اٹینشن کا زیادہ فوکس ہو کے ایک عمل کو کرنے میں کا وہ مفہوم اس طرح داخل ہو جاتا ہے۔ تو وسطمے سے کیا مراد ہوئی؟ توجہ سے سنو، ٹھیک ہے، صرف سننا نہیں ہے، توجہ سے سنو، ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر ایک یہ مفہوم یعنی داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور توجہ سے سنو وہ وقت، یعنی اب اللہ تعالیٰ اس دن کی کوئی پکار یعنی سنا رہے ہیں کہ اس ٹائم کیا ہوگا، اور آج تم بھی اسے توجہ سے سنو۔ یوم یناد المناد، وہ دن کے جب ایک پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، قریب کی جگہ سے، ابھی تو تم اسے رجے بعید سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، ذالک رجعٌ بعید جس طرح شروع میں آیا، ابھی تم اسے دور کی بات سمجھتے ہو کہ یہ ابھی ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس دن جو آواز ہوگی گویا ہر بندے کو ایسی ہی آ رہی ہوگی جیسے بہت قریب سے، یکساں ہر بندے کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب قیامت کا کوئی یعنی وہ حشر کا ایک منظر ہوگا، اس ٹائم پہ جو زمین کے غالباً لاز اور فزکس بھی ہیں وہ کوئی بدل جائیں گے، وہ کوئی اور ہی ایک نیا جہان ہوگا، ایک نئے فریم آف ریفرنس میں انسان یعنی کہ موجود ہوگا، تو وہاں پہ آواز کا ایسا معاملہ ہوگا۔ اچھا، نادا یونادی نداؤن، یہ لفظ جو منادی اور یوناد ہے یہ اصل میں یہاں سے باب مفعلہ سے، اس کا یعنی کہ منادی
اس میں فائل ہے، یہ مناد لکھا ہوا ہے، یا اصل میں اس کی گر گئی. تو رجم بعید اور مکان قریب، اصل میں یہ پیچھے جو کلام جا رہا ہے، میں نے کہا واپس مضمون اس کی طرف کچھ نہ کچھ اشارے کرتا چلتا ہے شروع کی باتوں کی طرف. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، وہ دن کے جب وہ سنیں گے صیحۃ بالحق. صیحہ کہتے ہیں چنگاڑ، اس کا ایک ترجمہ ہے. ایک ہے ڈانٹ، ایک ہے یعنی جسے کہیں بہت سخت قسم کی جیسے کوئی آواز ہوتی ہے، لیکن آواز اس کے لیے یعنی ہونا لازمی نہیں. دھماکہ صیحہ کا ایک یہ بھی یعنی کہ مفہوم ملتا ہے. بلاسٹ جسے کہا جائے، گویا کوئی ایک ڈسٹرکٹیو سی ویو ہوگی، اور وہ ساؤنڈ کی بھی ہو سکتی ہے، ونڈ کی بھی ہو سکتی ہے، اللہ عالم. وہ دن کے جب تم، یہ اصل میں سور کی بات ہو رہی ہے، تو جب سور پھونکا جائے گا، وہ دن کے وہ سنیں گے سور کو، اس کے دھماکے کو، بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ یعنی جس طرح وہ شدنی حقیقت وہ بتائی گئی تھی اس طرح وہ سنیں گے. آج یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو وہاں پہ بالکل وہ اس کو ٹھیک ٹھیک سنیں گے جیسے سننے کا حق ہوتا ہے. ذالک یوم الخروج، یہ ہوگا نکلنے کا دن. یہ ہم نے شروع میں یعنی دیکھا تھا. پیچھے کی طرف اگر دیکھیں گے نا، مصحف کھولیں گے تو پہلا جو یعنی وہ ہوگا پہلا رکوع، اس کے اندر یہ آیت آپ کو ملے گی 11ویں نمبر آیت. وہاں پہ آپ کو ملے گا ذالک یوم الخروج، ٹھیک ہے، فذالک الخروج، ٹھیک ہے، وہاں پہ ذکر ہے فذالک الخروج، کہ انسان کہتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اسے مثال دیتے ہیں کہ مردہ زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک بارش ہوتی ہے، خاص عمل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، لوگ برآمد یعنی وہ نباتات برآمد ہوتی. بالکل اسی طرح وہ دن ہوگا، اس دن سور پھونکا جائے گا، اور احادیث میں ملتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ایک خاص عمل ہوگا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، زمین سے انسان بھی اسی طرح ہی اگیں گے کہ گویا جس طرح نباتات اگتی ہیں. تو اس طرح ہی ان کے سارے جو اجزاء ہیں وہ گویا منتشر اجزاء جو ہیں سارے اکٹھے ہوں گے. واللہ عالم. تو ذالک یوم الخروج، یہ ہے نکلنے کا دن. اب کلام پیچھے کی طرف میں نے کہا کچھ نہ کچھ اشارے کرتا چلتا ہے. یہ اس کا میں نے یعنی یہاں پہ ذکر کیا، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے زندہ کیا اسی سے مردہ زمین کو، یعنی پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا. کذالک الخروج، اسی طرح ہی نکلنا ہوگا. یہ تمہارے اپنے مشاہدے میں ہے، تم اسے دیکھتے ہو. انا نحن نحیی، یقیناً ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، اور ہم ہی اس دن بھی زندگی بخشیں گے. ونمیت، اور ہم ہی تمہیں یہاں پہ بھی موت دیتے ہیں، اور ہم تمہیں وہاں پہ بھی موت دیں گے. یعنی وہاں یہاں انفرادی موت واقع ہو رہی ہے، اس دن اجتماعی موت واقع ہوگی. جب یعنی نفع اولا ہوگا تو کہتے ہیں کہ اس موقع پہ غشی طاری ہوگی. نفع ثانی ہوگا تو اس موقع پہ تمام لوگ مر جائیں گے. اور نفع جو یعنی ثلاثہ ہوگا، کوئی تیسرا نفع ہوگا، اس کے نتیجے میں لوگ زندہ ہوں. تو عربی کے اندر یہ بڑا ایک کمال ہے کہ پریزنٹ اور جو فیوچر ہے نا، دونوں اس کی ایک خاص ٹینس ہے، مضارع کہلاتا، اس کے اندر وہ جمع ہوتے ہیں. تو نحیی و نمیت میں گویا حاضر کا بھی سیگا یعنی کہ شامل ہے، اور مضارع کا بھی، فیوچر کی طرف بھی وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہماری ہی طرف تم سب نے واپس پلٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراء، وہ دن کے تشقق اصل میں ہے شق کرنے سے. شقہ کہتے ہیں زمین کا پھٹ پڑنا، شق ہو جانا، ٹھیک ہے، شگاف سے. یوم تشقق الارض، وہ دن، یہ وہ دن ہوگا کہ جب زمین پھٹ جائے گی. انہم سراء، اور اس سے وہ سرت کے ساتھ نکل رہے ہوں گے، تیزی سے نکل رہے ہوں گے. سران اصل میں سریون کی جو ہے وہ جمع یعنی اس کا سیگا. تو سیران تیزی سے وہ نکل رہے ہوں گے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر علینا ہمارے اوپر بہت آسان ہوگا. ٹھیک ہے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا، یہ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت ایزی ہے. تم لوگ اسے رجے بعید سمجھ رہے ہو کہ بہت دور کی بات ہے. کوئی دور کی بات نہیں. یہ جو وہ حاضہ شیء عجیب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح اکٹھا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. آخری آیت ہے، نحن عالم بما یقولون، ہم جانتے ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں. نحن عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں. اب یہ جو نحن عالم بما یقولون ہے، اس کے بھی یعنی جو پہلو ہوگا، ایک تو جس طرح یعنی قرآن میں سٹائل ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے ہر بندے کو. اور جو تمہارے اوپر باتیں ہو رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نہیں بھولے گا.
قرآن میں اس کا ایک انداز ملتا ہے، یعنی سورہ مریم کے اندر ملتا ہے، وما کانا ربک نسیا، تمہارا رب تمہیں بھولنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ بھولنے والا نہیں ہے، اس کے امام شافی نے نا بڑی ایک عجیب بڑا ایک خوبصورت انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی یہ جو آیت ہے وما کانا ربک نسیا، یہ ظالم کے دل میں تیر ہے اور مظلوم کے لیے مرہم کا کام دیتا ہے، یعنی ظالم اسے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا اسے کہہ رہے ہیں تمہارا رب تمہارے یہ ظلم کرنے کے عمل کو نہیں بھولے گا، اس کی سزا تمہیں دے گا، ان من المجرمین منتقمون، یقیناً ہم مجرموں کو جو ہے ان سے انتقام لیں گے۔ اور یہاں پہ ایک دوسرا انداز مظلوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مظلوم اسے پڑھے گا تو اسے لگے گا تمہارا رب تمہارے اوپر کیے ہوئے ظلم کو نہیں بھولے گا، تمہارا رب تمہیں اس کا بھی بدل دے گا، جس طرح یہ پیچھے ذکر آیا کہ وما انا بظلام للعبید، تو ہم اپنے بندوں کے اوپر جو ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے بھی واقعات ہو جاتے ہیں نا انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ کریں گے، عدل کا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو عدل یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اسم بھی ہے، تو ایک اس کا یہ اندازہ کہ نانو عالم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں ان کی باتوں کو اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم تمہارے اوپر جو بھی کچھ گزر رہا ہے یہ ہمارے علم میں ہے، ہم تمہارے بھی یعنی اس کا تلافی کریں گے، ازالہ کریں گے، اور ہم تمہیں اس سے بھی بہتر مقام یعنی کہ ادا کریں گے۔ تو یہ دو مختلف طبقوں کو گویا دو مختلف پیغام ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں ان کے لیے امید کا پیغام ہے، اور جو آپ یعنی اس مشن کے مخالف ہیں، اقامت دین کے مشن کے مخالف ہیں، گویا کہ ان کے لیے کوئی ایک دھمکی کا ایک انداز ہے، نحنو عالم بما یقولون، ہمارے علم میں جو بھی باتیں وہ تمہارے ساتھ تمہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں، جو بھی تھریٹس کر رہے ہیں، جو بھی باتیں تمہارا استہزاء کر رہے ہیں، چاہے وہ تمہارے دوست ہیں چاہے وہ کوئی باہر کے لوگ ہیں، تو گھر سے انسان کو سٹارٹنگ کے اندر جب بھی انسان دین کے اوپر چلتا ہے سب سے پہلا جو ایک اسے مسائل پیش آتے ہیں اپنے گھر سے پیش آتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہ باتیں باہر کی طرف عموماً جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان کے اوپر کوئی جبار نہیں ہے۔ اچھا، جبار کا جو ہے نا جبر سے ہے، جبر زبردستی، جبار اصل میں ڈکٹیٹر کا ایک مفہوم ہے کہ تم ان کے اوپر کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہو، تم ان کے اوپر بھی اس طرح نہیں ہو کہ تم زبردستی لوگوں کو ہدایت دے دو، ہمارا یہ کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساروں کو سیٹ کر دیتا سارا کچھ، ہم لوگ ایک ایتھیسٹ کا کیا وہ ایک معاملہ ہوتا ہے، ایتھیسٹ جو ہوتا ہے وہ متنفر اس وجہ سے ویسے ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اگر اللہ تعالیٰ ہوتا تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ ٹھیک نہ کر دیتا، تو وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، انسان کو اختیار دی ہے، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے چاہتے ہیں کہ وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے، ومان تعلیم بھی جبار، تم ان کے اوپر کوئی جبار نہیں ہو، کوئی ان کے اوپر ڈکٹیٹر نہیں ہو کہ زور زبردستی سے تم ان سے وہ کام کرا لو، وما جعل، یہ قرآن میں پھر اس کا ایک مختلف انداز اور بھی ملتا ہے کہ وما جعلنا کا علیہم حفیظا، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان کے اوپر کوئی حفیظ بنایا کہ آپ کوئی ان کے اوپر ہر طرح سے کوئی پروٹیکٹر بنایا کہ جی لازماً انہیں جہنم سے کھینچ کے جنت تک ہی لے کے جانا ہے، یعنی کوئی بندے کے اوپر جبر نہیں کیا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، ہر بندے کو پوری طرح سے بات واضح کرنا ہمارا کام ہے، لیکن اس کو دین کے اوپر چلا دینا یہ ہمارا کام نہیں، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں بنا آپ ان کے اوپر کوئی بھی وکیل، یعنی آپ ان کے معاملات آپ کے سپرد نہیں ہیں، آپ کا کام بات کو پہنچا دینا۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کے اوپر کوئی دروگا نہیں ہے، آپ ان کے اوپر کوئی انچارج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی جس طرح کوئی تھانے دار ہوتا ہے کہ جی گویا درے مار کے تم نے کلمہ پڑھانا ہے یا دین کے تقاضوں پہ چلانا ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو تم نے انہیں محبت کے ساتھ یعنی اس پیغام کو ان کی خیر خواہی سمجھتے ہوئے دین النصیحہ جس طرح کا ہے تو دین کو خیر خواہی کے طور پہ اگلوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تو تم تذکیر کرو قرآن کے ذریعے سے، یا جو ہے تم نصیحت کرتے رہو، واز کرتے رہو قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، جو بھی ڈرتا ہو میری وعید سے، جو بھی خوف رکھتا ہو میری وعید سے، تو قرآن تو ساروں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن قرآن کو قبول کون لوگ کرتے ہیں عموماً، اس کو قرآن خود کہتا ہے انما تنذر، یعنی تم صرف جسے کہ ڈرا سکتے ہو، خبردار کر سکتے ہو، اس کو قرآن میں جس طرح سورہ یاسین میں غالباً ذکر آیا کہ من خشی الرحمن بالغیب، کہ جو رحمان سے غیب میں بھی ڈرتا ہو، خشیت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل پہ ہیبت طاری کرتی ہو، اس دن کا اسے خوف ہو، میں یہ خاف وعید کہ اس دن کا اسے خوف ہو، جس کے دل میں موت کی فکر موجود ہوگی نا، وہ شخص ہے جو
قرآن اس کے لیے اسے جگانے والا بنے گا. جس کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، جس نے سمجھا کہ موت کوئی جیسے بعد میں دیکھی جائے گی، اس کو قرآن اثر نہیں کرتا. اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصلاً جو دعوت کا ذریعہ ہے، دعوت کا جو ٹول ہے، دعوت کا بھی تبلیغ کا بھی، تو وہ اصلاً قرآن ہے. آج ہماری وہ جماعتیں جو تبلیغ کر رہی ہیں، انہیں اس کے اوپر بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ کس آلے کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ذریعہ کیا اپنا رہے ہیں، وہ واضح و نصیحت کر رہے ہیں تو کس ذریعے سے کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہاں سیرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی آج اگر لوگوں تک پیغام کو پہنچانا ہے تو قرآن کے ذریعے سے انہیں دعوت دینی ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنی گفتگوؤں کے اندر لازمی نہیں کہ بندے تقریر کرے، یعنی ضروری ہے کہ ہر بندہ جو ہے گفتگو تو لوگوں سے ہوتی ہے نا، اس کے اندر قرآن کے حوالے سے قرآن کا یعنی کہ ذکر کرے. تو اسی طرح انذار اور تبشیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے کرتے تھے، لوگوں کو اچھی خوشخبریاں جنت کی. اور ویسے بھی آنے والا وہ وقت کہ جب دین کا غلبہ ہوگا تو قرآن کے ذریعے سے اس کی یعنی تبشیر کرنا، اور قرآن ہی کے ذریعے سے انذار کرنا کہ نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے، نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس دنیا میں بھی ہلاکت وہ آگے یعنی قوم کا مقدر ہوگی، اور اگلے یعنی دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے جہنم جو ہے وہ پھر انتظار کر رہی ہے. تیسرا یہ کہ تزکیہ نفس اور انقلاب دونوں کے لیے جو ہے وہ اصل میں جو ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ قرآن ہی یعنی کہ ملتا ہے. تو جو جماعت یعنی اس اعتبار سے قرآن ہی اس کا اصل میں انذار کا، تبشیر کا، دعوت کا، تبلیغ کا، تزکیہ نفس کا، ہر اعتبار سے، اسی طرح جو ہے اسلام کے غلبے کا. تو جس کا جو یہ آلہ ہوگا، جو یہ ذریعہ اپنا رہا ہوگا، تو وہ ہے اس جماعت کے ایسے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کون سی جماعتیں ہیں جو اس ذریعے کے مطابق کو ہی لے کے آگے چل رہی ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا سارا طریقہ کار ہے اس میں یہی ملتا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، یہاں ہمارا ایک سارا ایک اختتام یعنی ہو چکا اس صورت کا، لیکن اب اس میں ایک دو پہلو تھے، میں نے سوچا کہ اس کی طرف تھوڑا اشارہ کیا جائے. اور اس کا جو خاتمہ ہے اس صورت کا، صورت کے عموماً جو خاتمہ ہوتا ہے نا، اس کے ابتدا کے ساتھ، اس کے آغاز کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی ایک بیوٹی ہے. تو اس کی طرف یعنی اگر ایک دیکھ لیا جائے، سٹارٹ اور اینڈ ریلیشن آپ کو کیا سمجھ آتا ہے اس صورت کے اندر؟ مصحف اگر سامنے کھلا ہوگا تو یہ بات بڑی ایزی ہو جائے گی. ہاں جی. آخرت کا منظر ہے سارا، ٹھیک اور ہے. اس حوالے سے ہاں، یہ کہہ افرمیشن ہے. سکتے ہیں یہ آخر میں بھی آخرت کا ہے اور شروع میں بھی آخرت کے حوالے سے باتیں. ٹھیک ہے. اور اس کو مطلب آپ یوں کہنے پروف کیا ہے کہ جو شروع میں بات ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، ہوں آخر تک آتے آتے ساری منطقی دلائل دی. ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہو کر رہنے والی شروع نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ریلیشن اس کے علاوہ ایک سے زیادہ یعنی ریلیشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے. اور اس کے علاوہ کوئی کسی کے ذہن میں آیات کے اعتبار سے دیکھنی، پہلی آیت کیا اور آخری آیت کیا قرآن سے کا حوالہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی. کا والا ہے. ٹھیک ہے، دونوں اسٹارٹ میں بھی اور آخر میں بھی جو ہے قرآن کا یعنی کہ ذکر موجود ہے، واضح ذکر موجود ہے کہ قاف والقرآن المجید. ٹھیک ہے. تو قرآن کی عظمت کا یعنی وہاں پہ ذکر آیا، اور آخر میں بھی یہ ذکر آیا کہ قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرو. تو پہلے اور شروع آخر میں جو ایک ریلیشن ہے، ایک وہ آخرت کا پہلو بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ مضامین کے اعتبار سے وہ ایک بڑے زیادہ یعنی آیات کو دیکھا جائے، شروع کی آیات اور آخر کی آیات جیسے مضمون واپس کی طرف پلٹ رہا ہے. تو ایک وہ ریلیشنز تو میں نے پہلے بھی یعنی اس کا ذکر کیا، اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹسیبل ہے. اچھا، یہ ہم دیکھیں گے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں اگلی صورت میں بھی اس کا ایک بڑا ریلیشن ہوگا. تو اس کو جب ہم اگلی صورت آغاز کریں گے تو اس میں بھی اس سے متعلق پھر بات ہوگی، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال آگے چلتے ہیں کہ اس یعنی اس میں دیکھا جائے کہ پچھلی صورت میں اور اس صورت کے اندر ریلیشن، وہ بھی میں نے اس کا شروع میں بھی ایک بار ذکر کیا تھا کہ اس صورت کا، کسی بھی صورت کا اگلی صورت کے ساتھ ریلیشن دیکھنا ہو تو کئی بار اس کے اختتام کے ساتھ بھی اسے یعنی وہ چیز بڑی اوبویس ہوتی. تو جو پچھلی صورت تھی اس کی آخری آیت، چلیں اس کو میں بتاتا ہوں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ پچھلی صورت کا جو اختتام ہے وہ اصل میں اس پہ ہوتا ہے
کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں کے گیپ کو اور زمین کے گیپ کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ تو یہاں پہ نحن عالم بما یقولون جو تھا نا، تو ایک تو اس کے ساتھ یہ چیز کنیکٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ اس صورت میں کئی جگہ یعنی اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک شروع میں ہی قاف کے ساتھ بھی یعنی یہ بات مل رہی ہے کہ یہ علم غیب ہے، ٹھیک ہے، یہ متشابہات میں شمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی غیب کے علم کو پوری طرح سے جاننے والے۔ دوسری آیت قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یقیناً ہم جانتے ہیں جو بھی زمین ان میں سے گٹاتی ہے، وعندنا کتاب حفیظ، تو وہاں پہ اس کا ذکر آیا کہ ہمارے پاس یہ سارا علم موجود ہے۔ یعنی جو تمہارا یہ اس کے اوپر اشکال ہے کہ بھائی کیسے وہ تو سارا منتشر ہو گئے، بکھر گئے، اب کس طرح ڈھونڈیں گے انہیں، تو ڈھونڈنا کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سارا کچھ علم اس کا محفوظ ہے۔ تو تیسری بات اسی طرح قرآن اس صورت کے اندر آیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں اس کے جو بھی جی اس کے دل کے اندر یعنی وسوسہ اندازی کرتا ہے، جو بھی یعنی اس طرح اس کے دل کے اندر خیالات وارد ہو رہے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی غیب سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے جو دل کے ارادے ہیں یہ ہم نے دیکھا کہ فرشتے نہیں جانتے، فرشتے قول اور اس کا عمل جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، دل کے ارادوں سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واقف ہے۔ اسی طرح یہاں پہ نحن عالم بما یقولون، اس کی پھر بات ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے نا وہ اس صورت کے اندر بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آج ہمارا الحمدللہ یہ سورہ قاف کا جو سیشن ہے یہ مکمل ہو گیا، اور کوشش ہوگی کہ میں بھی اسے آپ لوگوں کو سلائڈز وغیرہ بھی یعنی کہ شیئر کر دوں۔